السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو جناب آج کا بلاگ میں نے سٹارٹ کیا تھا 3-4 دن کی ہیوی رین کے بعد۔ اتنی بارشیں ہوئی ہیں تو آج جیسی دھوپ نکلی میں نے مشین لگا لی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ صبح کی شروعات جہاں اتنی پیاری اور اتنی خوبصورت ہو رہی ہے، وہاں اس دن کا جو ہے نا وہ اختتام اتنا بھیانک اور اتنا برا ہوگا، وہ میں نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا۔ اور وہ کیسے ہوا یہ میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ پہ بتاتی ہوں کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ مطلب میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے، تو میں کچھ تیاری کر لیتی، لیکن اب میں نے جو نا صبح مشین لگا لی تھی۔ ہسبینڈ چلے گئے تھے جاب پہ، حسن چلا گیا تھا اسکول، تو میں نے فٹافٹ سے جو ہے نا مشین لگا لی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے چھوٹے بچوں والا جو گھر ہوتا ہے گا، آپ کتنی بھی صفائی کر لو، لیکن بارش کے ٹائم جو ہے نا بچے اتنا گند کر دیتے ہیں، گندے پاؤں چڑھاتے ہیں، بیڈ شیٹیں گندی، کپڑے گندے، سارا کچھ۔ اور یہ بارش کے پانی سے جو حالات ہیں نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، دروازہ تک ٹوٹ چکا ہے گا۔ 3-4 دن کی ہیوی جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا ہیوی رین ہوئی ہے گی۔ تو بس ابھی بستروں کو تھوڑی دیر دھوپ دلاؤں گی آج، بلکہ تھوڑی دیر نہیں، آج سارا دن دھوپ دلاؤں گی۔ اور یہ صبح 8 بجے کا ٹائم ہے جہاں میں نے مشین لگا لی، اور آج سارا دن جو ہے نا مجھے کپڑوں میں ہی لگ جائے گا، کیونکہ کپڑے بہت زیادہ ہیں۔ بچے تھوڑی دیر کے لیے باہر آتے، گیلے کرتے، پھر چینج کرتے، تو اس طریقے سے جو ہے نا کپڑے کافی گندے ہو گئے۔ خیر میرے کپڑے دھل چکے تھے اور میں جو ہے نا بس اب نہانے کی تیاری کر رہی تھی، اس لیے جو ہے نا کپڑے وغیرہ پریس کر رہی تھی تاکہ جو ہے نا فٹافٹ سے میں فریش ہو جاؤں۔ ساری گیلی ہوئی تھی، اور تھکاوٹ کا بھی جو ہے نا میرے ساتھ اینڈ تھا۔ اور یہ جو ڈریس ہے نا یہ میں پہلی دفعہ پہننے لگی تھی، یہ میرا نیو ڈریس ہے جو کہ میں نے امی کے گھر جانے کے لیے جو ہے نا لیا تھا، لیکن سلوایا میں نے وہاں سے واپسی جاتے ہوئے جو ہے نا کسی درجن کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ تو خیر یہ کچھ میرے تھا صورتحال تھی دن کی، جو بہت اچھا گزر رہا تھا۔ گرمی بہت زیادہ ہو گئی، اتنی تیز دھوپ تھی کہ میں نے جو کمبل اور جو کھیس وغیرہ دھوئے تھے نا وہ بالکل اچھے سے سوکھ چکے تھے۔ دوسرے دن پہ بالکل بھی نہیں کیا، سارا کا سارا جو ہے نا کام وہ میرا سوکھ چکا تھا۔ اچھا جی، اس سے پہلے کا جو ولاگ ہے نا وہ بھی میں نے بنا کے رکھا تھا، پر میرے خیال سے وہ جو ہے نا میں نے وائس اس میں نہیں ریکارڈ کی، تو میں انشاءاللہ اس سے پہلے کا جو ولاگ ہے نا میں آفٹر میں جو ہے نا وہ اپلوڈ کر دوں گی۔ تو ادھر جو ہے نا ہمیں کھانے میں حسن آنے والا تھا، اور ادھر جو ہے نا میں کھانے میں بنا رہی تھی دال، اور کیونکہ حسن مجھے بول کے گیا تھا مما آج یا تو چنے بنانا اور یا تو دال، لیکن چھوٹے بچوں نے کہا کہ ہم نے چنے نہیں کھانے، ہم نے دال کھانی۔ تو پھر ادھر جو ہے نا میں نے مونگ مسور کی مکس دال لے لی تھی، اور میں نے اس کو صبح بھگو دیا تھا ناشتے کے بعد ہی فوراً، اور جیسے ہی جو ہے نا تقریباً میرے کپڑوں سے فری ہوئی تو میں نے جو ہے نا دال کو ابالنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ دال ابل گئی تھی، تو جیسے ہی میں کپڑے وغیرہ پھیلا کر آ گئی تو میں کچن میں آ گئی، اور میں نے جو ہے نا دال کو فرائی کرنا شروع کر دیا۔ تو دال کو بس تڑکا لگانا تھا، باقی جو ہے نا دال ابل چکی، نہ بہت زیادہ پانی والی تھی نہ بہت زیادہ تھک تھی، نارمل سی میں نے دال رکھی تھی۔ اور یہ دیکھیے دال جو ہے نا ہمارے کو تڑکا لگ چکا ہے، ہرا دھنیا میرے پاس موجود نہیں تھا، تو بس میں نے دال کو ایسے ہی تڑکا لگایا اور بچوں کے لیے جو ہے نا کھانا ریڈی کر دی۔ ادھر جو ہے نا میں نے گرم توے کے اوپر ہی کڑھائی رکھ دی تھی تاکہ سالن کو جو ہے نا وہ ہیٹ ملتی رہے اور یہ خراب نہ ہو۔ اور میں اکثر ایسے ہی کرتی ہوں، یا تو سالن کے اوپر جو ہے نا وہ چنگیر رکھ دیتی ہوں، مطلب کہ چھابا رکھ دیتی ہوں، یا تو نا گرم کر دیتی ہوں اس کو میں، تاکہ وہ چیز خراب نہ ہو۔ اور یہ تھا میرے بچوں کا کھانا، کیونکہ حسن جو ہے نا اسکول سے آ چکا تھا۔ تو جناب یہاں سے پھر شروع ہوتی ہے بھیانک شام۔ میرے ہسبینڈ جاب سے آتے ہیں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ زیبا تیاری کرو، آج موسم بہت پیارا ہے، تو باہر چلتے ہیں کیا، کیونکہ میں بہت زیادہ تھکی، جس دن کپڑے تو آپ کو پتہ ہے کیسے لیڈیز جو ہے نا وہ تھک جاتی ہے۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ حسن اس وقت ٹیوشن گیا ہوا تھا، 5:30 بجے کا ٹائم تھا یہ، جس ٹائم اتنا اندھیرا ہوا ہے۔ تو ہوتا کچھ اس طرح سے کہ حسن گیا ہوا تھا ٹیوشن، میرے ہسبینڈ کا اچانک سے ارادہ بن جاتا ہے چلو اتنا پیارا مست موسم ہے تو بچوں کو آئس کریم کھلا دیتا ہوں، اور تمہیں جو ہے نا میں میٹھا پان میں شوق سے کھاتی ہوں وہ کھلا دیتا ہوں۔ میں نے کہا چلو، ابھی ہم ریڈی ہوئے تھے کہ بارش شروع ہوگی، تو ہمارا ارادہ، میں نے کہا نہیں میں نہیں جا رہی، انہوں نے کہا نہیں ہلکی پھلکی بارش ہے چلو چلتے ہیں، میں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گی۔ خیر تھوڑی دیر کی بات تھی، بارش نے وہ زور پکڑا کہ اتنی تیز بجلی چمک رہی تھی اور اتنی کوئی تیز ہوا تھی کہ میں نے شاید اپنی زندگی میں اس قدر جو ہے نا سخت طوفان دیکھا۔ اور کہنے کو میرا گھر بہت بڑا ہے، 4 روم ہے میرے گھر پہ، لیکن اس وقت میرے پاس بیٹھنے کی گھر میں کوئی جگہ نہیں تھی سوائے اتنی کہ جہاں میرے بچے اس وقت بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ اور یہ آپ جتنا سامان دیکھ رہے ہیں یہ سب میری الماری سے سامان نکل کے باہر آیا ہے، کیونکہ اتنی وزنی الماری تھی کہ ہمارے پاس اتنا موقع ہی ہمیں بارش نے نہیں دیا کہ ہم اس الماری کو ہلا سکتے۔ اگر ہمیں موقع مل بھی جاتا تو شاید ہم اس الماری کو جو ہے نا وہ ہلا بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ یہ بہت زیادہ وزنی ہے، اور دوسرا ہمارے کمرے میں اتنی اسپیس نہیں ہے۔ بارش باہر زوروں کی لگی ہوئی تھی، لائٹ جا چکی تھی، لیکن
जैसे ही लाइट आई है मैंने फटाफट से जो है ना देखा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और इतनी सख्त तूफ़ानी बारिश में जब इस कमरे में पानी भरने लगा तो मेरे हस्बैंड ऊपर गए, और जो ऊपर पहले पिंजरा आपने देखा होगा बना हुआ उसको मेरे हस्बैंड ने तोड़ा, ताकि जो पानी पिंजरे के अंदर जमा हुआ था, जो हमने दड़बा बनाया हुआ था ईंटों वाला, वो जब पानी उसमें जमा हुआ जिसकी वजह से मेरे रूम की छत जो है ना वो भी टपक पड़ी। और ये मेरी अलमारी की कंडीशन देख सकते हैं, और ये कोई बहुत पुराना फर्नीचर नहीं है, जस्ट 6.5 साल हुए हैं मेरी शादी को, और यूँ समझ लें ये एक तरह से अनटच मेरा सामान है, जिसकी सूरत हाल कुछ ऐसी है। हर माँ बाप अपनी बेटी को बहुत ही मान के साथ, बहुत ही प्यार के साथ जो है ना वो जहेज़ देते हैं, सामान देते हैं कि हमारी बच्ची इस्तेमाल करेगी, और वो हर माँ बाप की रुपया जोड़ के जो है ना वो कमाई होती जो वो देते हैं अपनी औलाद को। तो ये जो है ना मेरी आंखों के सामने बर्बाद हुआ था। मतलब बारिश हो रही थी और मेरे हस्बैंड प्लास्टिक लेके ऊपर खड़े हुए थे, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी बल्कि बढ़ती जा रही थी। मुसलसल कोई 1.5 घंटा तूफ़ान आया। तो ये इस कमरे की सिचुएशन और हालात आप देख रहे हैं। कपड़े अलमारी के अंदर के सारे गीले हो गए, जितनी देर में हमने निकाला सब कुछ गीला हो चुका था, सब कुछ बर्बाद हो चुका था, और मैं रो रही थी और मेरे हस्बैंड मुझे देख रहे थे, और साथ वो कह रहे थे कि बस अल्लाह से दुआ करो कि बारिश रुक जाए किसी तरह। तो मैंने कहा अब रुक भी जाती है तो क्या होगा, क्योंकि अब जो नुकसान होना था वो हो गया। लेकिन जब मेरा रोना मेरे हस्बैंड ने देखा तो वो फटाफट उसी तूफ़ानी बारिश में ऊपर गए, उन्होंने पिंजरा तोड़ा और जो है ना पानी सारा निकाला, लेकिन फिर भी पानी सारा नीचे आ चुका था। और मैं रो सिर्फ इस बात के लिए नहीं रही थी कि मेरी आंखों के सामने इतना नुकसान हो रहा है, मेरा सामान बर्बाद हो रहा है या मेरा घर बर्बाद हो रहा है। मैं रो इस वजह से भी रही थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह ना करे ये छत अगर गिर जाती है तो कौन ज़िम्मेदार होगा, कौन पूछेगा, किसी को पता भी नहीं होगा कि घर के अंदर हो क्या गया। तो इस तरह के मेरे घर के हालात थे। दिल में इतना खौफ था, इतना खौफ था, कलमा पढ़ी जा रहे थे, कलमा बच्चों को ही बोला कि कलमा पढ़ो, इतना ज़्यादा खौफ था। और इस तरह जो है ना मैंने चादरों में कपड़े लपेट दिए थे कि चलो रात तो गुजारने की जगह बन जाए, कम से कम रात गुजर जाए। तो कपड़े जो है ना मैंने इस तरह लपेट दिए। मतलब कोई एक ऐसी जगह नहीं थी जहाँ जो है ना जगह खाली हो, पानी ना आया हो, इतना ज़्यादा पानी आया था। और जो सामने वाले 2 रूम मैंने आपको इससे पहले दिखाए हैं, अभी तो खैर अंधेरा है, मैं आपको नहीं दिखा सकती, मैं इंशाल्लाह सुबह आपको दिखाऊंगी। उस रूम की कंडीशन ऐसी है कि उन्होंने बुनियादें जो है ना अपनी छोड़ दी हैं, और वो किसी भी टाइम जो है ना रूम गिर सकते हैं। और मेरे हस्बैंड ने सख्ती से मना किया बच्चों को और मुझे कि वहाँ पर जाना बिल्कुल भी मत, जो ना आपने आस-पास भी इस रूम के नहीं जाना। और मेरी आदत है जैसे हल्की फुल्की बारिश कम होती है ना तो मैं फ़ौरन सारे रूम में जाती हूँ, दरवाजे वगैरह खोलती हूँ, देखती हूँ कहाँ पानी आया है, क्या हुआ है, कि वाइपर मार दूँ, जो मुझसे हो सकता है मैं कर दूँ। तो लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे मैं जैसे ही वहाँ जाने लगी मेरे हस्बैंड ने मुझे पकड़ लिया कि आप तुम वहाँ पर बिल्कुल मत जाना, वो बहुत ज़्यादा जो है ना ख़तरनाक हो चुका है, क्योंकि वो पीछे की तरफ जो है ना जैसे खेल रहा हो इस तरह का। अच्छा जी, इधर जो है ना हमारी बहुत ही प्यारी सुबह का आगाज़ हो चुका है, और बहुत ही भयानक रात के बाद इस सुबह का आगाज़ हुआ है। लेकिन यहाँ से साबित होता है रात कितनी भी भयानक क्यों ना हो, सुबह हो ही जाती है अगर अल्लाह चाहे तो। जनाब रात कुछ इस तरह से एक बेड पे जो है ना मच्छरदानी रख के हमने गुजार ली थी, जगह बना के कपड़े जो गीले थे वो लटका दिए थे कि चलो सूख जाएंगे। और कुछ कपड़े सूख भी चुके थे, और जो नहीं सूखे थे, जो गीले थे, जो मैं बांध चुके थे चादरों में, उनका अब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कौन से गीले थे और कौन से सूखे थे। लेकिन अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ काम की, और कैसे करूँ, और कहाँ पे जो है ना सारे कपड़ों को मैनेज करूँ, मतलब कहाँ पे जो है ना मैं अपना रूम को कुछ सेट करूँ, रखूँ, मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। सुबह जब हुई मैंने चारों तरफ आंखें दौड़ाई ना तो मेरा सर इतना भारी हुआ 1 मिनट के लिए, ऐसा लगा कि जैसे मैं एक तो रात नशा करके सोई हूँ और सुबह जाके कहीं मेरी आँख खुली हो, इतना कोई जो ना माइंड मेरा अपसेट था। लेकिन खैर सुबह होते ही जो है ना फिर शुरू कर दिया कि कहाँ क्या करना है, कैसे। और अब मैंने ये सोचा था कि जो मेरे फैंसी वगैरह ड्रेसेस हैं या जो हमारे न्यू ड्रेसेस हैं ना उनको मैं जो ना शापर में रख के मेरी जो एक पेटी खाली है मैं ना उसके अंदर सारा कुछ रख दूँगी। मैंने ये सोचा है कि मैं इस तरह से करती हूँ, क्योंकि अलमारी में फ़िल वक़्त मैं नहीं रख सकती जब तक अलमारी बाहर नहीं निकलेगी, उसको धूप नहीं लगेगी, और मैं नहीं करूँगी। दूसरी चीज़ मैंने और कुछ भी सोची, वो मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। अभी आपको बाहर का दिखा देती हूँ कि बाहर की सूरत हाल कैसी है, क्योंकि रात तो हमारी जैसे तैसे थी, खैर गुजर ही गई है। शुक्र है अल्लाह पाक का, जैसा भी टाइम था रात का वो गुजर ही गया है। मैं दोबारा उस चीज़ को भी याद भी करूँ तो मुझे ना खौफ आता है। अंधेरा था जिस टाइम ये सारा को तूफ़ान आया, और पानी कमरे में आ रहा था। जिस टाइम हम कमरे में बैठे थे उस कमरे में भी पानी आ रहा था चारों तरफ से, और हम बैठे हुए थे कि क्या करें, हम क्या ना करें। कि बच्चे रो रहे थे, उनको छोड़ के अगर हम बाहर जाके कुछ करते हैं तो बच्चे हमारे चीखे मार रहे थे। तो हमारे साथ कुछ इस तरह का था रात में सीन।
تو خیر یہ ہے سامنے والے روم کے حالات جس کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی رات میں. تو یہ کچھ ہے ہمارے روم کے حالات، دیکھ سکتے ہیں آپ یہ. اور یہ روم جو ہے نا اپنی بنیادیں چھوڑ چکے ہیں اور یہ کسی بھی ٹائم جو ہے نا پیچھے کی سائڈ گر سکتے ہیں. ان روم کے یہ حالات ہو گئے. اوپر سے جو ان کی ٹییں ہیں، گارڈر ہے، دروازہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ٹوٹ چکا ہے. اور آپ اس روم کے حالات دیکھ لیں، رات میں اتنی تیز جو ہے نا وہ طوفان تھا، اتنی تیز ہوا تھی کہ جو پلاسٹک ہے نا اوپر کی وہ گر گئی تھی. اور اس صوفے پہ بھی بہت پانی گیا، بہت زیادہ پانی گیا، بہت ہی زیادہ. میرا اگر کوئی سامان، میرا دل کرتا ہے میں اپنا سارا سامان اور فرنیچر جو ہے نا وہ سیل کر دوں، کیونکہ اب میں نہیں سنبھال سکتی، کیونکہ میرے گھر میں جگہ ہی نہیں ان سب کو رکھنے کی. تو میرا دل کرتا ہے میں اپنا ٹوٹل سامان جو ہے نا وہ سیل کر دوں، جو کچھ بھی ہے نا کم سے کم برباد تو نہیں ہوگا. تو یہ ہے میرے گھر کے حالات. آپ کو دیکھنے سے لگ رہا ہوگا کیا ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن جس طرح جو ہم رہ رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ جب طوفان یا بارش آئے تو ہماری کیا کنڈیشن ہوتی ہے یہ صرف ہم جانتے ہیں، اور ہمارا اللہ جانتا ہے کہ اس ٹائم صرف ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ یہ ٹائم خیریت سے ہمارا گزار دیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ نہ کرے کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے تو کسی کا کیا جائے گا. بس دل میں 100 باتیں ہوتی ہیں، 100 ٹینشنیں ہوتی ہیں جو صرف میرا اللہ ہی جانتا ہے گا. میں اور میرے ہسبینڈ جب اس موسم میں جو ہے نا ہمیں انتہا کی جو ہے نا اذیت ہو رہی ہوتی ہے. یہ بس بے بسی کا عالم ہوتا ہے اس موسم میں ہمارا، جب ہمارا اگر چاروں طرف سے پانی آ رہا ہوتا ہے اور ہم بیچ میں ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور آج وہ ایک جگہ بھی ہماری جو ہے نا برباد ہو گئے. خیر یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اس میں بندے کا کوئی زور نہیں ہے. تو اس لیے، اور جن بندوں جو کچھ لوگ ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن میں نے ان کو اللہ کے سپرد کر دیا، اس لیے میں ان کا ذکر کرنا پسند بھی نہیں کرتی. لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ دیکھ رہا ہے. تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.